إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر. وقال في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. حاضرین جمعہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تمام تعریفیں لائق اور مناسب ہے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنہا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، ہم انسانوں پر اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں شمار نہیں کرنا، ہمیں شمار کرنا ہے۔ تو بندوں پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ جس کے پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں اس کو احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ، کان ہے، سب صحیح سالم ہے، خود سے چل کر مسجد آ رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے۔ ہم ان کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں تب ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم شکریہ ادا نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح جیسے ہاتھ، پیر، آنکھ کی روشنی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، رزق اللہ کی نعمتیں ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ایک نعمت یہ بھی کرتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو عذاب سے دوچار کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین بار بار ایسے مواقع
ایسے ایام، ایسے مہینے اور ایسے دنوں سے ہمیں گزارتا ہے جس میں اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے بڑے بڑے گناہ معاف کروانے کے موقع ہمیں نصیب کرتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو عذاب سے دوچار کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے تو بار بار اللہ رب العالمین موقع دے رہا ہے۔ ابھی رمضان گزرا تھا، رمضان کا پورا مہینہ برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا تھا، وہ گزرا، اور اب ادھر پھر ذی الحجہ کا شروع کا جو 10 دن ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، روزے رکھو، حج کرو اور دیگر عبادتیں، تکبیر تحلیل سب کرو، اور چھوٹے چھوٹے جو عرفہ کا دن آئے گا، آدمی ایک دن کا روزہ رکھے گا، اگلے سال اور پچھلے سال اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، بس ہم ان چیزوں کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کا جو عشرہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا جو پہلے 10 دن ہیں، وہ افضل ایام دنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دنیا کے سب سے بہترین 10 دن ہیں، سب سے بیسٹ 10 دن ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے جو آخری 10 راتیں ہیں وہ اور یہ 10 دن دونوں میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن بعض لوگ یہ ترجیح دیتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتیں زیادہ اہم ہیں اور عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن۔ تو یہ جن ایام میں ہم داخل ہوئے اور جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بہت بہترین دن ہیں، اور ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو عمل صالح، نیک عمل سب سے زیادہ پسند۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنا بھی، جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اگر جہاد کرنے والا بندہ جائے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ تو ان دنوں میں نیکیاں کرنا، اچھے اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کی، فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی جو اہم عبادتیں ہیں وہ ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ حج ہے، آدمی 9 دن روزہ بھی رکھتا ہے، سنت ہے، نمازیں ہیں، سال بھر آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن ان دنوں میں حج نہیں ہوتا، تو حج کی عبادت ہے، قربانی کی عبادت ہے، عرفہ کا دن ہے۔ تو اسلام کی بہت بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں میں آ جاتی ہیں، اس لیے یہ 10 دن اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے کہ غفلت نہ کریں، لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ جس طرح ہمارا رویہ ہے، رمضان کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ پورا مہینہ مبارک ہے، فضیلت والا، رمضان کے لیے ہم خوب تیاری کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، نیکیوں کی طرف لے جانے کی کوشش، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معلومات کم ہو، یا معلومات ہو اور ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں آ پا رہا ہے جو جذبہ صحابہ کرام اور اسلاف کے اندر تھا۔ ان 10 دنوں میں عرفہ کا دن بھی ہے۔ عرفہ کے دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اکبر کا حج کہا، یعنی وہی عرفہ کا دن ہی اصل حج ہے، کیونکہ وہ ایک اہم رکن ہے حج کا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الحج عرفہ، عرفہ کا دن، عرفہ کا قیام حج ہے۔ عرفہ کے دن جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں وہ لوگ تو وہاں میدان میں دعائیں کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ساری چیزیں عبادتیں کرتے ہیں۔ جو لوگ حج پر نہیں گئے انہیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن میں 10 دن ہے، 10ویں دن عید ہے، تو عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، عید کے دن خوشی منانا ہے، کھانا پینا ہے، روزہ جائز نہیں عید کے دن کسی بھی صورت میں۔ 9 دن روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ بھی رکھتے تھے، آج بھی الحمدللہ رکھنے والے رکھتے ہیں پابندی سے پورے 9 دن۔ لیکن اگر 9 دن کوئی نہیں رکھ پائے تو ایک عرفہ کے دن کا روزہ تو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ جو عرفہ کی روزہ رکھے گا اس کے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک دن، موسم اب صحیح ہو گیا ہے، اب تو اور مزہ آئے گا روزہ رکھنے میں۔ ایک دن کا روزہ اور ہمارے 1 سال اگلے اور پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کبیرہ گناہ کے لیے، کبیرہ گناہ معاف کرانا اور آسان ہے،
کیونکہ کبیرہ گناہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے کون کون سے کبیرہ گناہ میں نے انجام دیے ہیں. جب آدمی کو معلوم ہوتا ہے تو آدمی ان گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے. لیکن صغیرہ گناہوں کے بارے میں آدمی یاد نہیں رکھ پاتا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی خطائیں کتنی ہوتی ہیں ہم سے صبح و شام میں، ہمیں نہیں پتا. تو صغیرہ گناہ نہیں پتا ہے، تو صغیرہ گناہ اگر اس روزے سے معاف ہو جا رہے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کون کون سے گناہ کیے، تو ہم کیسے اس کے تعلق سے توبہ کریں گے. کبیرہ گناہ کے تعلق سے ہم توبہ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اکرام ہے. ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. صرف ایک دن کا مسئلہ ہے. اس کے بعد ان دنوں میں 10 دنوں میں جو ایک اہم عبادت ہے وہ قربانی ہے. قربانی جیسا کہ پچھلے خطبے میں بتایا گیا کہ قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بڑا گہرا ہے. قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ سنت اتنی پسند آئی، یہ عمل، کہ قیامت تک کے لیے اس عمل کو اللہ رب العالمین نے جاری کر دیا، مشروع کر دیا. قیامت تک جو بھی مسلمان آئیں گے ان کے اوپر قربانی مشروع ہے. قرآن و حدیث میں قربانی کی بڑی اہمیت آئی ہے. قرآن میں 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا. یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے قربانی کی. کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ایک آیت یہ. دوسری آیت فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ خالص اللہ رب العالمین کے لیے. تو ان 2 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے. اس کی قربانی کی اہمیت کے لیے بات کافی ہے. اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اب ہم لوگ کا جو حال ہے، قربانی سنت موقدہ ہے، ہم لوگ کا جو حال ہے فجر نہیں پڑھتے ہیں عید کے دن، اور قربانی میں 3-3 4-4 بکرے اور بڑے جانور ذبح کر رہے ہیں پورے جوش اور ولولے سے، اور پورے محلے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بڑا بکرا کس کا ہے. کیا کہا؟ پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو. نماز فرض ہے، فرائض کی ادائیگی نہیں ہے ہمارے یہاں. جمعہ پڑھ لیا، مغرب عشاء پڑھ لیا، فجر تو آخری عمر کے لیے چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، کہ جب ایک جوانی کی عمر کٹ جائے گی، بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، جب نیند ہی نہیں آئے گی تو نماز پڑھ لیا کریں گے. اکثریت کا یہ حال ہے. جو پڑھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، اکثریت کا جہاں بھی ہم نے دیکھا، اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں کہ فجر کا معاملہ کیسے حل ہوگا، اور کب وہ فجر کی نماز پڑھیں گے، کوئی آئے گا ان کو جگا دے گا، کب ہوگا نہیں معلوم. باقی دیگر سارے کاموں کے لیے انسان اٹھ جاتا ہے. صبح 6 بجے لاگ ان کرنا رہتا ہے تو لوگ 4:30-5 بجے اٹھ جاتے ہیں آفس جانے کے لیے. لیکن نماز کے تو یہ بات ایک دم یاد رکھیں کہ قربانی سنت موقدہ ہے، نماز فرض ہے. نماز پڑھنا ہے ہمیں، فرائض کی ادائیگی پہلے ہے. تو ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قربانی کی اہمیت کو بتائی. قربانی سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیا کرتے تھے، اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریبوں اور مسکینوں کی جانب سے بھی قربانی کی. اللہ کے رسول نے پڑھا اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی، کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے. واجب نہیں ہے قربانی، سنت موقدہ ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے 1 سال قربانی نہیں کی، طاقت اور وسعت ہونے کے باوجود، یہ بتانے کے لیے کہ قربانی واجب نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھے اسے چاہیے کہ ناخون اور بال نہ کاٹے. تو ارادہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اختیار ہے کچھ تھوڑا بہت اس میں. لیکن علماء یہ کہتے ہیں
کہ جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو اس کو قربانی کرنا ہے، چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ سنت، ہمارے ہاں سنت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سنت ہے تو چھوڑنا ہی ہے۔ زہر پڑھ لیے، زہر کے بعد دو چار رکعت جو سنت ہے چھوڑ دیے۔ مغرب پڑھے، پہلے پڑھے تو بعد میں نہیں پڑھے، بعد میں پڑھے تو پہلے نہیں پڑھے، ایسی ہم لوگ کا معاملہ رہتا ہے۔ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت اسی لیے ہے کہ اس کو چھوڑ سکتے نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر قربانی کی طاقت اور استطاعت ہے، اور یہاں تک علماء نے کہا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو امید ہے کہ کچھ دنوں بعد حالات سدھرنے والے ہیں، آپ کے پاس پیسہ اماؤنٹ آنے والا ہے، تو ادھار لے کر بھی قربانی کر سکتے ہو۔ لیکن جب یقینی ہو تو ایسا نہ ہو کہ قربانی کے لیے ادھار لیں اور پھر اس کا پیسہ پھنسا دیں بیچارے کا۔ ادھار پر بھی انشاءاللہ کسی دن خطبے میں بات ہوگی تفصیل سے۔ ادھار کا مسئلہ بھی سماج میں بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اہم نیکی تھی، اس کو لوگوں نے خراب کر دیا، اور آج لوگ ادھار دینے سے بیزار ہو چکے ہیں، دینا نہیں چاہتے ادھار۔ کیوں؟ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی تعلیمات، قرآنی تعلیمات جو ادھار کے تعلق سے ہیں، اس کو ہم لوگ فالو نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا کہ جب ادھار کسی کو دو تو دو لوگ کو بیٹھا کے گواہ بنا لو، لکھوا لو، تو ہم بولتے نہیں ارے فلاں آدمی سے ہم ایسا نہیں بولیں گے، تو اس سے ہماری بہت اچھی جمتی ہے، لیکن جب وہ ادھار واپس نہیں کرتا تو پھر اس سے جھگڑا کر لیتے ہیں۔ شروع میں جمتی ہے، اس کو پیسہ دے دیتے ہیں، اچھے تعلقات ہوتے ہیں، پھر جب وہ ادھار واپس نہیں کرتا ہے تو پورے سماج میں گھوم گھوم کر ہم بتاتے ہیں کہ اس سے برا انسان کوئی نہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم لکھتے پڑھتے نہیں ادھار دیتے وقت۔ قرآن کی تعلیم ہے، اور سب سے بڑی آیت قرآن میں سورہ بقرہ کے آخر میں لاسٹ صفحے سے پہلے دیکھے گا آپ، سب سے بڑی آیت قرآن میں دین کے بارے میں، قرض کے بارے میں آئی۔ تو اس اہم مسئلے کو ہم نے ہلکے میں لے لیا۔ تو جو آدمی مستطیع ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ اور آج ہم دیکھیں بے شمار ایسے غیر ضروری کام ہیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں، جن پر ہم خرچہ کرتے ہیں، اور قربانی آنے کے وقت ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت اور استطاعت نہیں۔ اچھے سے اچھا فون 13 اور 14 سال کے بچے کو ہم دلا سکتے ہیں، بڑھیا سے بڑھیا فون، اور بائک اچھی ہے، کار اچھا ہے، ماشاءاللہ ٹرپ پہ جا رہے، یہاں ہے وہاں ہے، لیکن جب قربانی آئی تو ہماری استطاعت ختم ہو جاتی۔ اور کچھ لوگوں کو قربانی کے وقت بڑا فضول خرچی کا بڑا خیال آتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، ضروری نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، کیا فضول خرچی ہے، صرف گوشت کھانے کے لیے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا، غیر مسلموں کی بات تو چھوڑ دیجئے، ان کو تو ہر چیز سے اعتراض رہے گا کیونکہ ان کو معلومات نہیں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ قربانی آنے کے وقت یہ چرچا کرنے لگتا ہے کہ قربانی فضول خرچی ہے، کیوں کر رہے ہیں، اتنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، اس سے اچھا یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا، اور وہ اپنی شادی میں 20 لاکھ خرچہ کریں، 15 لاکھ خرچہ کریں۔ ابھی جو ٹائٹینک دیکھنے گئے تھے 5 لوگ، کل رات کو ان کی وفات کی خبر آ گئی، 5 لوگ گئے تھے، 4 دن کا آکسیجن تھا، اس میں پاکستان کے بھی 2 لوگ تھے، مسلمان تھے، باپ بیٹے۔ ایک آدمی کا جو کرایہ یا خرچ اس میں جانے کا لگ رہا ہے 14.5 کروڑ، صرف کیا دیکھنے جانا ہے، ٹائٹینک جو جہاز نیچے ملبہ اس کا پھنسا ہوا ہے، اس کی تحقیقات یا اس کی نمائش کے لیے گئے۔ تو یہاں فضول خرچی نہیں، 14.5 کروڑ خرچ کر کے آدمی اپنی جان ہلاکت میں ڈال دے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ لیکن 8,000 10,000 15,000 کی قربانی اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ اگر کوئی کرے تو اس کو ہم کہہ دیں کہ وہ فضول خرچی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اگر ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قربانی کریں۔ حضرات، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں بڑا معاملہ گمبھیر ہے کہ مادیت کا دور ہے، پیسہ اور ہمیں سامان دکھتا ہے، سامان، روحانیت باقی نہیں ہے، اخلاص باقی نہیں رہا، تقوی باقی نہیں رہا، قربانی کے پیچھے جو مقصد ہے وہ باقی نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہاری جانب سے تقوی پہنچتا ہے، اخلاص۔ کتنے تقوی کے ساتھ ہم قربانی کر۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ جانور اچھا فربا دیکھتے تھے، تندرست، اچھا جانور، خوبصورت جانور، کیوں؟ کیونکہ وہ
ہمارے اطاعت کے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ ہونا ہے، اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنا ہے۔ ہم اپنے کسی رشتہ دار کو جو اچھا ہو، سسرالی رشتہ دار ہو یا لڑکی والے لڑکے والوں کو عام طور پہ جو چلتا ہے، کوئی تحفہ دیں گے تو اچھے سے اچھا تحفہ دیں گے کہ کہیں سامنے سے کوئی غلطی نہ نکل جائے، دیتے ہیں نا۔ ہم اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں دیکھنا ہے کیسا جانور ہے، کچھ بھائی کتنے کلو کا گوشت ہے ذرا حساب لگاؤ، گوشت 700 روپے چل رہا ہے، کتنے کلو کا کتنا بن رہا ہے، اتنا کلو گوشت ہے نا، اتنا لے لو، ٹھیک ہے۔ بکرا کیسا ہے، اچھا ہے نہیں ہے، موٹا ہے نہیں ہے، تندرست ہے نہیں ہے، بس ہمیں بس مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی ہم نے بزنس بنا لیا، اس میں بینیفٹ دیکھ رہے ہیں کہ گوشت کتنا نکلے گا، گوشت کتنا نکلے گا یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنے کلو کا ہے، اس حساب سے پیسہ لے لو۔ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، 1000 2000 4000 اگر زیادہ خرچ ہو جائے تو کیا مسئلہ؟ آدمی کو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہے خلوص کے ساتھ، 10,000 نہیں 12,000 نہیں 15,000 چلے جائے انسان کا، یہ دل میں اگر اخلاص اور تقوی ہو تو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ انشاءاللہ اللہ کے راہ میں جا رہا ہے، ہمیں آخرت میں اللہ رب العالمین اجر دے گا، تب نہ قربانی ہوگی۔ ہم یہاں چند پیسوں کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں تو زندگی میں جو دیگر قربانی آئیں گی اس کو کیسے دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیسے دی تھی؟ 80 سال کی عمر میں ایک بچہ ہوا تھا، اللہ نے حکم دے دیا قربان کرنے کا۔ بچے سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ بچہ بولا آپ جو کہتے ہو، اللہ کا جو حکم وہ میں کروں گا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے قربانی کے لیے۔ تو جب ہم لوگ اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنے لگ جائیں تب اصل قربانی ہے۔ یہ آدمی لاکھ روپے کما رہا، 12,000 کا بکرا ذبح کر دے رہا، سوچ رہا ہے ادائیگی ہو گئی، اگر اخلاص نہیں تو کیا فائدہ؟ تو جب ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنا سیکھ لیں گے، زندگی کے ہر لمحے میں جہاں اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے اس حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، چاہے وہ ہمارے من کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے ایگو کے خلاف ہو، چاہے وہ ہماری انا کے خلاف ہو، تب ہم قربانی دینے والے بنیں گے۔ یہ اصل قربانی ہے۔ اللہ وہ تو ایک طریقہ ہے کہ جانور، اللہ تعالیٰ نے ایک سنت جاری کر دی کہ جانور ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے اور مسکینوں غریبوں کو کھلانا ہے، آپس میں خوش ہونا ہے، لیکن اصل قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی تو یہ کہ ہم زندگی میں حقیقی معنوں میں قربانی دینے والے بن جائیں، وہ قربانی ہے۔ تو قربانی کا جانور تندرست ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، کوشش کریں کہ اچھی چیز خوبصورت چیز اللہ کی راہ میں قربان، جیسا دیں گے ویسا پائیں گے، جیسا اخلاص رہے گا ویسا نتیجہ ہمیں ملے گا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانور خریدتے تھے، کھلا پلا کر اس کو موٹا کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے، اور قربانی کا جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ 4 قسم کے عیب سے اللہ کے رسول نے منع کیا، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو، اور ایسا لاگر کمزور جس کی کمزوری، مطلب جس کے ہاتھ دبائیں تو کچھ آ ہی نہیں رہا ہاتھ میں، تو جس کی کمزوری واضح ہو۔ یہ 4 طرح کے جانور انسان نہیں کر سکتا۔ اور کون کون سے جانور انسان کر سکتا ہے؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکرے، جو بھی آپ کے ہاں جس چیز کی اجازت ہو اور جس چیز کا رواج ہو اس کو کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، ہم لوگ حصہ لے لیتے ہیں۔ بہت سی جگہ اعلان دیکھنے میں آتا ہے، پتہ نہیں یہاں آپ کے حیدرآباد اور ادھر آتا ہے، بمبئی وغیرہ میں یا دلی میں دیکھیں کہ اگر گوشت چاہیے تو 4,000 کا حصہ، اور گوشت نہیں چاہیے تو 2,400 کا حصہ۔ مطلب وہ یہ بول رہے ہیں کہ آپ 2,400 دو، ہم آپ کو گوشت نہیں دیں گے، ہم غربا مساکین میں بانٹ دیں گے۔ اب ہمیں کیا، ہم کتنا اپنی عبادت کی ادائیگی کے لیے کتنا ہم محتاط اور اویر ہیں، دیکھیے ہم دے دیتے ہیں، 2,400 دے دیتے ہیں، فریضہ ادا ہو گیا۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ فریضہ ادا ہو گیا، کوئی تحقیق نہیں واقعی میں قربانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کس چیز کی قربانی ہو رہی ہے، کس طریقے سے قربانی ہو رہی ہے، کسی چیز کی تحقیق نہیں۔ اور بعض دفعہ ہم جو آپس میں حصے لیتے ہیں، جو 7 لوگ کا حصہ ہے، تو قربانی کس کو کرنا ہے؟ جو موحد ہو، توحید والا ہو۔ اللہ کی راہ میں وہی تو قربانی دے گا جو موحد ہوگا، توحید والا ہوگا۔
ہم لوگ کسی کو بھی شامل کر لیتے ہیں، بس سات حصے لینے والے 7 ممبر ہونا چاہیے. ہمیں نہیں فرق پڑتا وہ آدمی بت پرست ہے یا کیا ہے، اگلا آدمی بت پرست ہے یا اس کا عقیدہ کیا ہے، ہمیں نہیں فرق پڑتا. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری قربانی ہو جا رہی ہے، ہم فریضے کی ادائیگی ہو جا رہی. تو یہ عبادت کا معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ. دنیا میں ہم کسی چیز میں پیسہ لگاتے ہیں تو 4 بار خود تحقیق کرتے ہیں اور 4 لوگوں سے بھی کرواتے ہیں تاکہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو، سب اچھے لوگ ہوں. لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا غفور ہے، جو چاہو دے دو. تو ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھے جو لوگ بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں، کہ جن کے ساتھ آپ حصہ لے رہے ہیں اور جن کے ذریعے آپ قربانی کروا رہے ہیں، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، اللہ عالم بسم اللہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، جو طریقے جو آداب بتلائے گئے قربانی کے اس کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ان سب چیزوں کو آپ مد نظر رکھیے، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں قربانی دیتے رہے، آخرت میں نتیجہ نہیں مل رہا، رزلٹ نہیں آ رہا. تو ابھی ہوش کے ناخن لیں گے تو فائدہ ہوگا کل قیامت کے روز. ابھی صحیح پیٹرن صحیح منہج پہ چلیں گے تو کل آخرت میں فائدہ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا غفور ہے، بڑا بخشنے والا ہے تو ہم کوئی سا بھی دین، کسی بھی طرح کے دین پر عمل کرتے رہیں، جو بھی چل رہا ہے دین کے نام پہ چلاتے رہیں اور ہم آخر میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم یہ سوچ رہے ہیں. اگر یہی مسئلہ ہوتا تو اللہ رب العالمین انبیاء کو نہیں بھیجتا نا. اللہ رب العالمین انبیاء کو نہیں بھیجتا. جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ اٹھا سکتا ہے، ڈائریکٹ بھیج سکتا ہے، وہ اللہ ڈائریکٹ قرآن، ڈائریکٹ کتابیں بھی بھیج سکتا تھا. کیوں انبیاء کو بھیجا؟ کیوں صحابہ ہر دور میں انبیاء کے کچھ صحابہ رہے، کیوں ان کے ذریعے دین پھیلا؟ تاکہ انبیاء جو طریقہ، جو منہج، جو پیٹرن بتا کر گئے ہیں اس کے مطابق باقی امت بھی چلے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑو گے، قرآن اور حدیث کو، ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو گے، تب تک گمراہ نہیں ہوگے. تو اس پیٹرن سے ہمیں نہیں ہٹنا ہے، منہج پر، کتاب و سنت پر ہمیں رہنا ہے. موٹے ہونے کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کے تعلق سے بھی تعلیم دی گئی کہ قربانی کا جانور داتا ہو. اونٹ 5 سال کا ہو، بکرا 1 سال کا ہو، 2 دانت اس کے دیکھے جاتے ہیں، داتا ہو. دانت دیکھ لینا چاہیے، صرف دور سے نہیں کہ ہاں بس اس نے، بیچنے والے نے بتا دیا کہ دانت نکلا ہوا ہے تو مسئلہ حل ہے. اپنی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری ہے. اسی طرح ایک مسئلہ قربانی کے تعلق سے آتا ہے میت کی جانب سے قربانی کرنے کا. ہر سال بات ہوتی ہے، ہر سال مسئلہ آتا ہے. خیر کوئی نہیں، انشاءاللہ قیامت تک علماء بیان کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہے. میت کی جانب سے قربانی کا مسئلہ ہر سال آتا ہے، اچھی بات ہے، بڑا جذبہ ہے، الحمدللہ، اللہ قبول کرے. لیکن عام دنوں میں کبھی صدقے کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا. سال کے 11 مہینے میں کبھی کوئی جلدی سوال نہیں کرتا میت کے تعلق سے صدقے کا. جس کے والد ابھی جلد انتقال کرتے ہیں بس وہی پوچھتا ہے کہ بھائی صدقہ کیا کرنا ہے، وہ بھی پرانا ہوتا ہے تو یہ معاملہ ختم. حقیقت ہے سماج کی، میں بتا رہا ہوں. ہم لوگ جاتے ہیں جمعہ پڑھانے تو کئی لوگ ملتے ہیں کہ ابھی میرے والد صاحب کی وفات ہے، ان کی طرف سے کیا صدقہ کروں. کوئی نہیں، 2-4 سال جن کے والد کا ہو گیا کبھی کسی نے نہیں پوچھا. ہو سکتا ہے معلوم ہو، یا ہو سکتا ہے کہ جو عام طور پہ لاپرواہی ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہو. تو میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا حکم ہوا ہے تو صدقہ کرنا چاہیے. قربانی کے تعلق سے کوئی تعلیم ہمیں ملتی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آپ کے چچا حضرت حمزہ، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، آپ کی 2 بیٹیاں انتقال کر گئیں، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے قربانی کی. تو سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ میت کی جانب سے شریعت میں صدقے کی تعلیم ملی ہے تو صدقہ کریں، قربانی کے پیچھے نہ پڑیں. باقی اگر قربانی کرنا ہے تو علماء کے 3 اقوال ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اسی جانور میں شامل کر لو جو آدمی اپنے گھر کی طرف سے کرتا نا، پورے گھر والے اس میں اسی میں شامل کر لو. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کر بھی رہے ہو تو پورا کا پورا جانور صدقہ کرنا. لیکن بہتر بات یہ کہ بچا جائے، کیونکہ جن چیزوں کو شریعت نے جن چیزوں پر ابھارا ہے وہ کریں، جن چیزوں کے تعلق سے نہیں ابھارا ان کے پیچھے پڑنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں.
قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ مغرب تک ہے. کسی بھی وقت آدمی قربانی کر سکتا ہے, کوئی ایسا وقت کی تعین نہیں. نماز سے پہلے قربانی نہ, عید کی نماز سے پہلے قربانی نہ کریں. بہت سے قصائی لوگ چونکہ بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ فجر بعد سے ہی شروع کرتے ہیں حساب کتاب, تاکہ نماز ہونے تک 8-6 بکرے گرا دیں. قربانی نہیں ہوگی. اگر نماز سے پہلے قربانی کر لے کوئی, کتنا بھی اخلاص ہو, قربانی نہیں ہوگی, وہ صرف محض گوشت ہوگا. اگر اس کو قربانی چاہیے تو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی اس کو. وہ قربانی اگر نماز سے پہلے اس نے کر دیا تو وہ قربانی نہیں ہوگی. گوشت کے تعلق سے ایک بات آتی ہے کہ گوشت, قربانی کے گوشت کو کیا کرنا, تو سمپل سی بات ہے, کھانا ہے اور کھلانا ہے. قربانی کے گوشت کو کھانا ہے اور کھلانا ہے. وہ جو 3 حصے کرنے کی بات آتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ کو جتنا من کرے کھائیں, جتنا من کرے آپ غریبوں میں دیں. چونکہ ایک موقع ہے, غریبوں کو عام طور پہ نہیں کھا پاتے غریب لوگ, تو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. صحیح لوگوں کو دیں. جو دروازے پہ بہت سے لوگ آتے ہیں, جمع کرتے رہتے ہیں, کتنا اسٹور کر لیتے ہیں کوئی اندازہ نہیں. ضرورت مند مسکین کو ڈھونڈ کر دیں. غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں اگر پڑوسی اور تعلقات والا ہو, پڑوسی اور تعلقات والا ہو, اور امکان ہو کہ کچھ تعلقات اور مزید اچھے ہوں گے اور دین کی طرف راغب ہوگا. صرف اس لیے نہیں کہ وہ دیوالی پہ ہمیں مٹھائی دیتا ہے تو ہم اس کو گوشت دیں گے. لوگ واپسی والا, بدلے والا مسئلہ بہت کرتے ہیں لوگ. کبھی بھی شریعت کا کوئی کام بنا مصلحت کے نہیں ہے. قربانی کا گوشت اگر غیر مسلم کو ہم دیں گے تو مصلحت یہ ہونا چاہیے کہ وہ دین کی طرف انشاءاللہ راغب ہو. اس کو سمجھائیں قربانی کیا ہے, قربانی کی سنت کیا ہے, قربانی کا میسج کیا ہے, یہ باتیں اس کو سمجھائیں تاکہ وہ دین کی طرف راغب ہو. قربانی کرتے وقت کچھ آداب ملحوظ رکھنا چاہیے. سب سے پہلے انسان کے اندر اخلاص تو ہونا چاہیے. کوئی بھی عبادت اخلاص کے بنا اور نبی کی سنت سے ہٹ کے اگر کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے اخلاص, دعا پڑھنا ہے, بسم اللہ نہیں بھولنا ہے. بغیر اللہ کا نام لیے قربانی نہیں کر سکتے. اللہ کا نام لیے بغیر قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طرح قربانی کا جو چمڑا ہے وہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں, صدقہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن بیچ نہیں سکتے, ہے نا, بیچ نہیں سکتے. جانور ذبح کرنے سے پہلے چاقو تیز کر لیں. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, کہ جب قربانی کرو تو احسان کا معاملہ کرو, اچھے سے ذبح کرو. ایسا نہ ہو کہ جانور کی چاقو تیز نہ ہو, دھاردار نہ ہو, ایک بار کر رہے ہیں وہ پھنس گیا, نہیں کٹ رہا ہے, پھر دوبارہ اس کو تکلیف دے رہے ہیں. تو شریعت دیکھیے اتنا سوچنے والی ہے انسانیت کے بارے میں کہ شریعت نے تعلیم دی ہے کہ جانور کو بھی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. کیا کہا شریعت نے؟ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو. ہمارے یہاں واللہ عالم عبادت ہے کہ کیا ہے, رسم ہے. اگر عبادت ہم جانتے تو اتنی غلطیاں نہیں کرتے. جانور کے سامنے جانور ذبح کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہم لوگ جانور کے سامنے چھری ذبح کر رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. بہت بری بات ہے اور بہت غلط میسج اور پیغام ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اور اپنے سماج کو دے رہے ہیں. صفائی کا خیال رکھیں. صفائی نصف ایمان ہے. ہمارا رویہ بڑا خراب ہوتا ہے صفائی کے تعلق سے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے محلے میں صرف مسلمان ہیں, ڈال دو کدھر بھی گندگی, کیا فرق پڑتا ہے, اپنے لوگ تو ہیں, سب تو قربانی کر رہے ہیں. تو غیر کو اگر ہم تکلیف دے رہے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ عبادت سے اور اسلام سے متنفر ہوگا, ایک بڑا مسئلہ. اور اگر مسلمانوں کو ہم تکلیف دے رہے ہیں تو کیا ہے, مسلمان نماز پڑھنے جا رہا ہے, مسلمان عبادت کے لیے جا رہا ہے, آپ گندگی اس کے راستے میں ڈال کے رکھیں تو اس کو تکلیف دے رہے ہیں اور اس کا انجام بہت برا ہوگا. اس کا انجام بہت برا ہوگا. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت انجام دیں تو دوسروں کو تکلیف دے کر نہ کریں, دوسروں کو تکلیف نہ دیں. بالکل قربانی سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ اخلاص ہے, تقویٰ ہے. انسان اگر قربانی یا کوئی بھی عبادت انسان اسلامی کر رہا ہے, عبادت کر کے اگر اس کو اللہ کا تقویٰ, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف نہ حاصل ہو تو عبادت کا فائدہ حاصل نہیں ہو. قربانی سے توحید کا درس ملتا ہے, قربانی سے انبیاء کے اسوے کی اتباع کا درس ملتا ہے, قربانی سے سنت کی اتباع کا درس ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا تو ہم کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو ہم کر رہے ہیں. تو دیگر کاموں میں بھی ہم سنت کو
فالو کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اور قربانی کے ساتھ ساتھ جانور پر چھری چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنے ایگو، اپنے جھوٹے رویوں پر بھی قربانی پر چھری چلائیں. سماج میں جو اپنے بھائی سے ہم بات نہیں کر رہے، کس لیے؟ کچھ بات ہو گئی تھی بھائی سے کسی زمانے میں، آج تک بھائی سے بات بند ہے. وجہ کیا ہے؟ ایگو ہرٹ ہو جائے گا ہمارا. ہم آگے بڑھ جائیں گے تو ہمارا ایگو ہرٹ ہو جائے گا اور ہم چلیں اللہ کی راہ میں قربانی دینے. صرف ایک سلام کریں گے یا ایک بار بھائی کو دعوت پہ بلا لیں گے، سگا بھائی آپ کا مان جائے گا، خون کا رشتہ ہے، مان جائے گا. اور نہیں بھی مانا، آپ کو پہل کرنے کا ثواب تو ملے گا نا. تو نوجوان اپنی خواہشات کی قربانی دیں. فتنے، مسائل، برائیاں بہت زیادہ ہیں. موبائل اسکرین کے ایک ٹچ پہ دنیا بھر کی برائیاں موجود ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ ہم موبائل میں دیکھ لیے، کر لیے اور کسی نے دیکھا نہیں تو ہم بچ گئے. ایک ایک چیز، ایک ایک عمل اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور کل قیامت کے روز سارے اعمال ہمارے حاضر ہو جائیں گے ہمارے سامنے اور ہمیں اپنی زبان سے نہیں بولنا پڑے گا. ہمارے جسم کے وہ اعضاء گواہی دیں گے جن سے ہم نے برائیاں کی ہوں گی. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنت کی پیروی کرنے والا بنا، صحیح معنوں میں سنت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا بنا، حقیقی معنوں میں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے والا بنا، اور اس سے اسباق دروس جو ہمیں قربانی سے حاصل ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے والا بنا. اللہ جو ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، سچا پکا مومن بنا دے. جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ. دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمیں جو لوگ بیمار ہوں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. ہمیں جو لوگ قرض دار ہوں ان کے قرض کی ادائی کروا دے. ہمیں جو لوگ بے روزگار ہوں ان کے روزگار کے مسائل حل کروا دے. ہمیں جو لوگ کسی امتحان کی تیاری کریں اللہ رب العالمین ان کو ان کے امتحان میں کامیاب کروا دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. خطبہ 5-7 منٹ لیٹ شروع ہوا تھا اس لیے 5-7 منٹ لیٹ ختم ہوا ہے. اور تھوڑا سا خطبے کے تعلق سے جو تعلیمات ہیں کہ اذان سے پہلے ہمیں پہنچنا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اذان کے بیچ میں پہنچتے ہیں، اذان شروع ہو رہی لوگ نہیں، اذان ختم ہوتے سب لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ جو 3-4 منٹ کا مس مینجمنٹ ہماری لائف میں ہے نا، اس کو درست کرنا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت مشکل کام نہیں، 4-5 منٹ کا فرق ہے. اذان شروع ہوتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا ہے، اذان ختم ہوتا ہے تو سب آ جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ 5 منٹ کا. تو کوشش کریں اپنی عادتوں کو ایسا بنائیں کہ 5 منٹ پہلے ہم گھر سے نکلیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.